ہمارے جو سیاستدان رہے ہیں، ہمارے جو پولیس رہے ہیں، ہمارے جو لائرز رہے ہیں، ہمارے جو ججز رہے ہیں، ہمارا جو فوج کے سپاہی رہے ہیں، سب کے سب دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہادتیں بھی قبول کی، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان میں امن قائم ہوا، دہشت گردی کو پاکستان سے تقریباً ختم کر دیا گیا تھا۔ اب ایک افسوس کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ لیا گیا جس میں وہ تمام جو جدوجہد تھا، جو آپریشنز تھے، اس کو ایک طریقے سے انڈرمائن ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس وقت جب یہ ٹرانزیشن افغانستان میں ہو رہا تھا تو پارلیمان سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر ایک فیصلہ لیا گیا کہ جن دہشت گردوں کو آپ کی فوج نے، آپ کی پولیس نے، آپ کی عوام نے قربانی دے کے ہروایا، ان کو انگیج کیا گیا۔ ان کے جو قیدی جہاں پاکستان میں موجود تھے، جو سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، ان کو پاکستان کا جیل سے نکالا گیا۔ افغانستان میں جو دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعے میں ملوث تھے، وہ ان کا جیل سے نکل چکے۔ پھر خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آئے واپس پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جنہوں نے ان کا مقابلہ کر کے ان کو بھگایا، وہاں ان کو واپس دعوت دیا گیا کہ آپ آئے اور ادھر رہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا آن دا ریکارڈ ہے۔ جب ہم حکومت میں تھے، خان صاحب اپوزیشن میں تھا، تو ہی ہیز پبلکلی ایکسپٹڈ کہ یہ جو لوگ تھے افغانستان سے، ان کو ادھر پاکستان میں ایک بار پھر مسلط کرنا تھا۔ اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں، پاکستان آج ایک بار پھر دہشت گردی اور جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے، اور ہمارے فوج، ہمارے پولیس آج بھی دہشت گرد کے نشانے پہ ہیں۔ اور پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کی ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ملک کا پالیسی تھا، جو ایک مسلسل ایفرٹ کے بعد ہم نے اپنے ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کروایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمان کا اپروول نہ ہو، پاکستان کے عوام کا اپروول نہ ہو، اور راتوں رات ایک ایسا یو ٹرن لیا جائے جس کا اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا۔ میرے پاکستان کے پولیس افسران، میرے پاکستان کے فوجی سپاہی اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جو ان میں اس فیصلے میں ملوث تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھا، اور انشور کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوگا ہمیں اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کھڑا ہو کے لڑے، اگر ان کے ذہن میں یہ شک ہوگا کہ آنے والے گھر پھر
ایک یو ٹرن لیا جائے گا. جو انٹیریئر منسٹری میں بگٹی صاحب نے یہ شہداء کا میموریل قائم کیا ہے, وال آف مارٹرز قائم کیا ہے, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور جیسے بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے بگٹی صاحب نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے, کل کوئی اور آئے گا, اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی یاد دلوایا جائے گا کہ پاکستان کے وہ شہید جن کے لیے ہم آج بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو ہم اس انیشیٹو کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تعریف ہونا چاہیے, اور ہم بگٹی صاحب کے شکر گزار ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا خان صاحب کے فیصلے کا ذکر کیا, اور طالبان کی جو پاکستان میں حمایت کی گئی اس کے نتیجے میں یہ دوبارہ دہشت گردی پاکستان میں آئی. اب آپ کیسے انیشیٹو دیکھتے ہیں جو جہاں پہ پاکستان مہاجرین تھے ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے, اور دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں افغانستان میں, لیکن افغان طالبان کو ابھی تک سینچریز کو جو ہے ان کو پناہ دی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ کمٹمنٹ تھی دنیا سے کہ ہم یہ ختم کریں گے. تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ میرا جو پریفرنس ہے, میرا پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں, وہ دہشت گرد ہے جو پاکستان کی سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے, اور ان کو پاکستان واپس بلایا گیا, ان کے لوگوں کو پاکستان واپس بلایا گیا. اب میرا خیال میں وہ ہمارا پرائیورٹی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے قانون کے کتارے میں کھڑا کرنا ہے. جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں, جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں, وہ ہمارا امید ہے کہ ہم مسلسل انشاءاللہ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں گے. ہم نے بھی اپنا دور میں ان سے انگیج کیا, اور امید ہے کہ آج بھی ان سے انگیج کر رہے ہیں. نہ پاکستان نہ افغانستان دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے جب تک ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں.